السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نوشادر کے فوائد کے حوالے سے کہ نوشادر تقریباً عام لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ یہ دیسی ادویات میں بے تحاشا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ اس کو معدہ کی بیماریوں کے حوالے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی نوشادر کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ ہماری ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف عوام کا فوائد ہی ہے کہ عوام اس سے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا ٹاپک نوشادر کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ نوشادر بنائی طور پہ یہ گول ٹکیوں کی صورت میں بھی ہمیں یہ پنسار والی دکانوں سے مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک نوشادر ٹھیکری کہلاتا ہے، یعنی ٹھیکری وہ یہ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیکری نوشادر کہلاتا ہے۔ اور اسی کو یعنی وہ جو ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، یہ اسی کو نرم کر کے اس کو اندر کچھ اور مسالہ جات ڈال کے اس کو گول ٹکیوں کی شیپ دے دی جاتی ہے۔ لیکن نوشادر ٹھیکری جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے نا یہ ایک ٹکڑے جیسے کہ گھڑا ہوتا ہے، یا کوئی بھی مٹی کا برتن اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس کی مختلف قسم کی ٹھیکریاں بن جاتی ہیں، یعنی اس طرح کی یہ ایک ٹھیکری نما نوشادر ہمیں پنسار والوں سے مل جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی شناخت کے حوالے سے بات تھی۔ تو اس کے جو نوشادر کے جو فوائد ہیں، بے تحاشا اس کے فوائد ہیں جو کہ انسانی جسم پہ اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کا نوشادر کا استعمال جو کروایا جاتا ہے وہ جتنے ہاضم صفوف ہیں، یعنی نظام انہضام کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان میں نوشادر کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ نوشادر بنیادی طور پہ ہاضم ہے، بھوک لگاتا ہے، اور اس طرح اندر سے جتنے ایسے فاضل اور یہ کہہ لیں کہ جو ایسے مادے فاضل مادے جو اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کو باہر نکال دیتا ہے، یعنی نوشادر کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی کئی امراض کے اندر نوشادر کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ نوشادر بتایا کہ بنیادی طور پہ یہ جسم کے سدوں کو کھولنے کی کیفیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی کے جگر کے اندر سدے بن گئے ہیں، یعنی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، تو اگر نوشادر اور اس طرح مختلف اور قسم کی جڑی بوٹیاں ملا کر اگر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تو بہترین الحمدللہ اس کا کردار ادا کرتا ہے یہ، اور جگر کا نظام کو بہتر، جگر کے افعال کو بہتر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معدہ کے جو نظام انہضام کی جو پرابلمس ہوتی ہیں یہ ان کو بھی الحمدللہ یہ کلیئر کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے ہاضم صفوف ہیں، جتنے جگر کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو صفوف یا گولیاں یا کیپسول بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ حب کبد نوشادری، یہ کرابدینی ایک بہترین مرکب ہے، گولیوں کی شکل میں یہ مارکیٹ سے مل بھی جاتا ہے، یعنی کہ حب کبد نوشادری، یعنی اس کا دیکھا جائے کبد کہتے ہیں، حب کا مطلب ہوتا ہے گولی، کبد کہتے ہیں جگر کو، یعنی عربی میں کبد جگر کو کہتے ہیں، نوشادری نوشادر کو نوشادری کے نام دے دیا گیا، یعنی حب کبد نوشادری، یعنی جگر کے امراض کے حوالے سے یہ جو گولیاں جو ہیں، یہ جو حبوب ہے، یہ بہترین افعال سر انجام دیتی ہیں، یعنی حب کبد نوشادری۔ تو یہ گولیاں بازار سے عمومی طور پہ مل بھی جاتی ہیں، اور عمومی طور پہ ان کا استعمال بھی اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ بھوک بھی لگاتی ہیں، جگر کے کئی ایسے مسائل ہیں ان کو یہ کور کرتی ہیں، اور اس طرح یہ کہہ لیں کہ نظام انہضام کو جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ یہ الحمدللہ ایسا ایسا یہ اس کو کور کر دیتی ہے۔ جیسے کہ کھانے پینے کے روٹین میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے، تو حبے کے بعد نشدری آپ 2 جمع 2 یعنی 2 گولیاں صبح دوپہر شام اگر یہ آپ اس کی استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی، بھوک بھی کھل جائے گی، اور جسم کے اندر پیٹ کے اندر کوئی ایسے فاضل مادے رکے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایسا ایسا خارج ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ تو نوشادر کے کمالات ہیں جو کہ اس کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نوشادر کا استعمال اور بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، جیسا کہ گردوں کے اندر پتھری ہے یا مثانے کے اندر پتھری ہے،
یا مثانے صحیح پیشاب کھل کر نہیں آتا ہے، گردے جو ہیں وہ صحیح پیشاب کا ادرار نہیں کرتے، تو اس میں بھی یہ مختلف اجزاء ملا کے، جیسے کہ نشادر ہے، کلمی شورہ ہے، جوخار ہے، تخم قاسمی ہے، یعنی اس ٹائپ کے مختلف اجزاء اور ساتھ شامل کر کے یہ صفوف تیار کیا جاتا ہے، جو کہ یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے اور گردوں کے کئی مسائل میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانے کے کئی امراض میں انشاءاللہ یہ بہترین معاون ثابت ہوتا ہے اور مرض کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی نوشادر کو اگر آپ اکیلے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ عمومی طور پہ ہمارے جو خاندان کے اندر جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں پہلے، وہ کیا کرتی تھی، وہ تھوڑا پلیٹ کو یا چمچ کو پہلے گیلا کرتی تھی، گیلا کرنے کے بعد یہ نوشادر ٹھیکری جو ہے، نوشادر ٹھیکری کو دو تین ایسے لائنیں اندر اس پلیٹ کے اندر یا اس کپ کے اندر لگانی، دو تین ایسے لائنیں لگا کے باقی دودھ اس کے اندر ڈال کے حل کر کے بچوں کو یہ پلا دیتی۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ ہضم کو بہترین کر دیتا تھا، یعنی دودھ جو بچے بعض دفعہ الٹی کر دیتے ہیں، جو چھوٹے خاص میں جو بچے ہوتے ہیں جو 6 ماہ سال تک، جب بھی ان کو دودھ پلایا جاتا ہے بعض دفعہ دودھ ان کا ہضم نہیں ہوتا، وہ فوری طور پہ الٹی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ نوشادر کا استعمال اس نوعیت میں جب کروایا جاتا ہے تو یا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا چمچ میں پانی لے لیں، وہ نوشادر ٹھیکری کا تھوڑی سی لے کے آپ اس کے اندر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اس کو اچھی طرح سے حل کریں، حل کرنے کے بعد پھر آپ اس بچے کو پلا دیں، تو اس سے بھی اس کا نظام بہتر ہو جائے گا، اس کا کھانا ہضم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا دودھ ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح بڑے جو ہیں جن کا یہ بھوک کا مسئلہ ہوتا ہے تو نوشادر اکیلے بھی آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں، یعنی تھوڑی مقدار میں 1 رتی 2 رتی کی مقدار میں، یعنی تقریباً یہ کالی مرچ کے برابر یا کالی مرچ سے تھوڑی یہ چنے کے برابر، اتنی مقدار میں یہ آپ ہر کھانے کے بعد کھائیں گے تو اس سے بھوک کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، گردے اپنے جگر کے کوئی ایسے مسائل ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نوشادر کو زیر استعمال رکھا کریں، اس کے کئی فوائد عمل کے ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو یہ نوشادر آپ جو ہے پانی کے ساتھ اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد پیٹ کے درد بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو شفاء کلی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔